لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين بالقاسم محمد وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قرآن کریم کی یہ آیت مسلسل 3 دن سے تلاوت کی جا رہی ہے، لیکن ترجمے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا. لیکن کل رات کی مجلس جہاں اختتام پہ پہنچی، اس سے اس آیت کا اسی سے بہت گہرا ربط ہے. اس لیے آج آغاز مجلس میں کچھ تمہیدی باتیں ہونے کے باوجود پہلے آیت کا ترجمہ ہو جائے، پھر وہ تمہیدی باتیں، اور پھر جو اصل موضوع ہے باب الحوائج کے اس عشرہ ثانی کی میری چوتھی مجلس کا سورہ نساء. اور یہ دونوں آیتیں آپ کے کانوں کے لیے ذرا مانوس آیتیں ہونا چاہیے. دوسری والی آیت اس لیے کہ اس میں وہ لفظ آیا ہے جو آپ درود والی آیت میں بھی سنتے ہیں، بلکہ اسی میں سنتے ہیں. اور پہلی آیت اس لیے ہے کہ الحمدللہ اب کثیر تعداد میں صاحبان ایمان کربلا کی زیارت کو جانے لگے ہیں. اور جو میں پہلے 2 دن اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، جو بچے کو یاد ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دشمن اپنی پلاننگ کرتا ہے، اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے. تاریخ اسلام میں کربلا کی زیارت سے روکنے کے جتنے طریقے تھے اس کی بات چھوڑی، خود ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے صدام کا پورا زمانہ کس انداز سے گزرا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید 61 ہجرہ میں کربلا میں آقا کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک پوری تاریخ کے اندر اس کثیر تعداد میں اور اتنی سہولت و آرام کے ساتھ زائرین کبھی کربلا نہیں جا پا رہے تھے جتنا صدام کے ان مظالم کے بعد. تو یہ وہی ہے کہ وہ مکرو، ان لوگوں نے اپنی پلاننگ کی، وہ مکر اللہ، اور اللہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے. واللہ خیر الماکرین، تو پلاننگ تو وہی کامیاب ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہے. زیارت پر اس کثیر تعداد میں جانے کا ذرا سا ایک نقصان بھی ہوتا ہے اگر آدمی پہلے سے الرٹ ہو کے نہ جائے. میں اس کی جانب جانا نہیں چاہتا، بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. بعض مومنین کرام بات کو سمجھے بغیر ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. لیکن امام معصوم کا وہ فرمان جو ویسے تو حج کے بارے میں ہے، لیکن جیسا کہ میں اکثر شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مرجع یا مجتہد شیخ مرتضیٰ انصاری کے چند جملے کوٹ کرتا ہوں، جو آج کوٹ نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس. آج ہی کسی نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ مولانا یہ جو مجالس ہے نا، یہ نہیں، اس سے پہلے آپ پہلے عشرے میں جو مجلسیں پڑھ کے آئے، کیا وہ مجلسیں تھیں؟ آپ ویسے مجلسیں پڑھیے. میں نے کہا کہ آپ مجھے پہلے مومن ملے ہیں جس نے اس عشرے کی تعریف کی جو اس سال 3000 میل آپ سے دور ایسٹ کی طرف پہلا عشرہ میں نے پڑھا تھا. یعنی وہ میں ممبر پہ سلینگ لینگویج استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن دنیاوی اعتبار سے کہ ناکام ترین آپ پہلے آدمی جنہوں نے تعریف کی اور یہاں بیٹھ کے کی. کون سے موضوعات آپ کو پسند آئے؟ کہا موضوع کوئی پسند نہیں آیا، وہ تو بہت بور ہوتا تھا، لیکن آپ 50 منٹ میں مجلس ختم کر کے ممبر سے اتر آتے ہیں. بس اسی انداز سے آپ یہاں بھی پڑھیے تو ہم کو بھی مزہ آئے گا. میں نے بتایا کہ وہاں اس وقت 50 منٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ بچوں کے اسکول کھلے ہوئے تھے، صبح بچوں کو اسکول جانا ہوتا تھا. یہاں کسی نے مجھے بتایا کہ اسکول کی ہالیڈے.
تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ مولانا وہ بچے آپ کی مجلس میں آتے کہاں ہیں کہ جن کا خیال کرتے ہوئے آپ 1.25 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ ویک ڈیز کی مجالس کے اندر ان مومن کی کم از کم یہ خواہش تو پوری کر دی جائے. اس لیے میں شیخ مرتضیٰ انصاری کا تعارف جب ان کا نام میری زبان پہ آتا ہے میں ذرا موضوع سے ہٹ جاتا ہوں, کہیں کا کہیں چلا جاتا ہوں. نہ ان کا تعارف نہ ان کے جملے, لیکن صرف ایک ان کا جملہ کہ حج کی کافی حدیثیں ایسی ہیں جو زیارت سے میچ کرتی, کیونکہ یہ حج کی حدیثیں رسول خدا کے حوالے سے آئیں اور اس وقت تک کربلا اور کربلا کی زیارت کا یہ نظام قائم نہیں ہوا تھا. تو حج کی حدیثیں ہیں, ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ امام معصوم نے حج کرنے والے اپنے صحابی سے کہا کہ حج سے جتنا دن پہلے مکہ پہنچ جاؤ بہتر ہے, حج ختم ہوتے ہی جتنا جلدی مکے سے واپس آ سکتے ہو واپس آؤ. واپس کا لفظ بھی نہیں ہے, مکہ چھوڑ سکتے ہو, ٹھیک ہے, واپس اپنے وطن نہ ہو, بیچ میں کہیں رک جاؤ. جیسے آج کل بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں ٹرکش ایئر لائن سے, تو استنبول کا یا ترکی کا ایک ٹرپ بھی لگا لیتے ہیں سیر و تفریح کا, تو مکے سے نکلو. اب راوی حیران ہو گیا کہ مولا مکہ, آج آگے چل کے شاید تقریر کے اختتام پر مکے کے حوالے سے وہ روایت آئے گی جو میرے اصل موضوع کو شروع کرے گی. مکہ اتنا اہم شہر, وجہ کیا ہے؟ کہا یہ وجہ یہ ہے کہ حج سے پہلے تم جتنے دن بھی مکے میں رہو گے کعبے کا احترام بھی باقی رکھ پاؤ گے اور شہر مکہ کا احترام بھی باقی رکھ پاؤ گے. لیکن جیسے ہی حج مکمل ہوگا نہ تم مکے کا احترام مینٹین کر پاؤ گے نہ خانہ کعبہ کا احترام. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں سے چلے جاؤ. اور جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ اس بات کی گواہی بھی دیں گے کہ ہاں حج کے بعد نہ مکے میں دل لگتا ہے لوگوں کا نہ خانہ کعبہ میں. اب یہی اصول کسی حد تک زیارت کے لیے بھی آتا ہے کہ زیارت اسی لیے آپ نے عراق کے مقامی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ تو اکثر حرم میں بھی داخل نہیں ہوتے, باہر سے ہی سلام کر کے چلے جاتے. تو زیارت بہت زیادہ ہونا فائدہ ہی فائدہ ہے, بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. ہم وہاں سے ایک انرجی لے کے آتے ہیں, اپنے آپ کو ریچارج کر کے آتے ہیں. لیکن اس ایک نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام میں ابھی میں نے ایک جملہ کہا نا, وہ بھی جان بوجھ کے کہا کہ جب رسول خدا کی زندگی ہے تو اس وقت کربلا کی زیارت کا نظام قائم نہیں ہوا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود پورا نظام زیارت کا, جس میں مسجد النبوی بھی آتی ہے, جنت البقیع بھی آتی ہے اور زیارتیں, یہ نظام کیسے قائم ہوا ہے؟ جیسے اگر کوئی کہے کہ نماز, اب ہم آیت پڑھ دیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, یہ آیت آئی تو نماز ہمارے سامنے آئی. روزے میں تو آپ کو زبانی یاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, رمضان آیا نہیں, اس سے پہلے سے یہ آیت کی تلاوت شروع ہوئی ہر جمعے کے خطبے میں, ہر موقع پر. تو زیارت کہاں سے آئی؟ زیارت آئی اس آیت سے جو میرا 3 دن کا سرنامہ کلام تھی. سورہ نساء آیت نمبر 64, وما ارسلنا من رسول الا اچھا, تو جو بات میں کہہ رہا تھا کہ زیارت اس آیت کی وجہ سے آئی, اس لیے جتنے زائرین جاتے ہیں ان کو یہ آیت تو وہاں سنائی جاتی ہی ہے. کہ زیارت کا فلسفہ بتایا جاتا ہے, چاہے مختصر سے ہی زیارت کی اہمیت بتائی جاتی ہے. تو یہ بتانا ہے نا کہ زیارت اسلام میں داخل کہاں سے ہوئی, کس آیت کے ذریعے, یہ کسی کا بنایا ہوا نظام ہے یا خود خدا نے اس کا حکم دیا؟ تو یہ آیت. اب میں ترجمے کو شروع کروں اور جلدی ختم کر کے اصل موضوع پہ آ جاؤں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف ایک مقصد کے لیے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت کریں, اس کو بلائنڈلی فالو کریں. الا لیطاع باذن اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوئی. ولو انہم ظلموا انفسہم, اب قرآن نے اس پہ بتایا کہ ہم انسان ہیں, فرشتے تو ہیں نہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو سکے. جب انسان ہے تو ہم سے گناہ بھی ہوں گے. اللہ نے ہم کو بنایا ہی اس طرح سے, ہمارے انگریڈینٹ میں وہ دونوں چیزیں رکھی ہیں, ایک جو ہمیں نیکی کا راستہ دکھاتی ہے جس کا نام ہے نفس لوامہ, اور ایک ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے جس کا نام ہے نفس امارہ. اللہ نے ہی ہمارے اندر یہ چیز رکھی, ہم نے خود اپنے آپ کو تو نہیں بنایا ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شاید ڈیفالٹ میں ہے یا مینوفیکچرنگ میں ہے, یہ میری یہ فیلڈ نہیں, یہ ہمارے اندر ہی تو اللہ نے رکھا, گناہ والا جذبہ بھی. تو جیسے کہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ دریا میں یا سمندر میں پیر رکھو لیکن گیلے نہ ہونے پاؤ. بھائی اگر گیلا نہیں ہونا ہے تو سمندر کا حکم نہ دو, سمندر کا حکم دیا ہے تو پھر یہ پابندی نہ لگاؤ. تو اللہ نے ہی ہمارے اندر وہ گناہ والا بٹن بھی رکھا ہے یا ہمارے انگریڈینٹ میں اس کو شامل کیا.
اور اطاعت بھی کرو بلائنڈلی، تو اللہ نے پھر یہاں پہ اس کا ایک حل بھی بتایا اسی آیت میں. آیت دو نئی آیتیں چل رہی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور اے حبیب اگر ان سے گناہ ہو جائے، غلطیاں ہو جائے، خطائیں ہو جائے، اطاعت رسول میں کہیں کوئی کمی رہ جائے تو کوئی بات نہیں، جاؤکا یہ تیرے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ، اللہ سے بھی معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، تم بھی ان کے حق میں دعا کرو، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ دیکھیں گے اللہ کتنے جلدی توبہ بھی قبول کر رہا ہے اور رحمت بھی نازل کر رہا ہے. گناہگار کا اسٹیٹس بھی دیکھیے، گناہگار کا اسٹیٹس، بڑا عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں. متقی کا اسٹیٹس تو ہم سنتے ہیں، پرہیزگار کا اسٹیٹس تو سب گناہگار کا، کہ اللہ اگر اتنا بھی کہہ دے کہ تم نے گناہ کیا ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے، نہیں، توبہ نہیں قبول کریں گے، وہ تو ہے اپنی رحمت بھی نازل کریں گے. گناہگار کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت آ رہی ہے کیونکہ اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، اپنی غلطی پہ اس نے کسی قسم کی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کیا، اڑیل پن کا مظاہرہ نہ کیا. لیکن الگ موضوع، میرا عنوان اطاعت رسول نہیں. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا آڈیو پہ پورا اشرح سن لیجئے گا. البتہ ان کا انداز الگ، میرا انداز الگ. اب یہ قرآن بات اختتام کو پہنچا رہا. کل آخری جملہ یہ تھا نا، آخری جملے کہ رسول کو تو بلائنڈلی فالو کرنا، باقی ہر چیز میں آپ آرگومنٹ کریں، ہر آدمی سے بحث کریں، رسالت کے بارے میں یہ بات نہیں چلے گی، بلائنڈلی فالو کرنا. یہ آیت پھر کہا کہ اگر اس میں کہیں کمی ہو جائے تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی، اور پھر کہا کہ ویسے مومن کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی میسج ہڈن انڈر دا لائن کہ اب جاؤ رسول کے پاس، گناہ معاف کرا کے آؤ، تو واپس آنے کے بعد کیسے بن کے آؤ گے، زیارت کے بعد ہمیں کیسا ہونا چاہیے. میں لائٹر موڈ میں حج اور زیارت دونوں میں جن قافلوں کے ساتھ جاتا ہوں، جب حج مکمل ہو جاتا ہے تب بھی ایک جملہ کہتا ہوں، ایک مثال، اور جب زیارت مکمل ہوتی ہے تب بھی ایک مثال. اور یہ معصوم کا ایک جملہ بھی ہے جس کو میں ذرا اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں کہ جب تم واپس اپنے وطن آؤ نا تو بالکل ایک مختلف انسان بن کے آؤ گے، یہاں تک کہ تمہارے گھر والے حیران ہو کے دیکھیں گے، پہچان نہیں پائیں گے تم وہی ہو. چلیں حج میں تو اس لیے کہ سر منڈوا دیتے ہیں اور بالکل آدمی گنجا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات گھر والے نہیں پہچانتے. بہت میرے ساتھ بھی یہ ایسا ہوا، مینا کے میدان کے اندر سر منڈوایا جاتا ہے، خواتین کمپلین کرتی ہے مولانا کوئی مردوا گھسا آ رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، پتہ چلا وہ ان کے اپنے شوہر ہے، لیکن بالکل آدمی شکل بدل ہی جاتی ہے سر منڈوانے کے بعد. تو وہ اس کی بات نہیں ہو رہی. کہا اس انداز سے بدل کے آؤ گے کہ لوگ حیران ہوں گے کیا یہ وہی صاحب ہے جو یہاں سے گئے. اور میں اکثر کہتا ہوں جیسے اخبارات میں اشتہار آتا ہے نا، مثلا سلمنگ سینٹر کا وزن کم کرنے کا، دو تصویریں ہوتی ہیں، ایک ایسا کہ بہت زیادہ جیسے جاپانی وہ کیا وہ سومو پہلوان ہوتے ہیں، ایک بالکل دبلا پتلا، ہمارا سینٹر جوائن کرنے سے پہلے، ہمارا سینٹر جوائن کرنے کے بعد. بالوں کی بات ہوئی تو اس کے بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے دنیا کی، شاید دوسری بڑی انڈسٹری ہے یہ کاسمیٹک والی، اس کے اندر ہمارا بال، آپ ہمارا ہیئر آئل استعمال کیجئے. بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت دنیا کا یہ، بال کس طرح سے دوبارہ واپس اگائے جائیں. ہزاروں، لاکھوں، ملین نہیں ٹریلین آف ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے. تو دو تصویریں آتی ہیں نا، دو تصویریں، ہمارا ہیئر آئل استعمال کرنے سے پہلے اور ہمارا ہیئر آئل استعمال کرنے کے بعد. بلکہ اس پر ایک وارننگ بھی لکھی ہوتی ہے ان کی بوٹل پہ کہ جیسے ہی یہ بال، یہ آپ تیل لے تو ہاتھ میں مت لیجیے گا ورنہ آپ کی ہتھیلی میں سارے بال اگائیں گے، یہ اتنا جلدی اثر کیا کرتی ہے. تو باقی تو ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ نان سینس، مگر حج واقعا ایسا ہی، زیارت ایسا ہی. آدمی کو اتنا بدل کے واپس آنا چاہیے کہ یقین نہ آئے گھر والوں کو بھی کہ یہ وہی صحابے جو یہاں سے گئے تھے. اب یہ پورا ایک الگ عنوان مجلس کا نہیں، پورے عشرے کا، تو ادھر نہیں جا رہا ہوں. آیت کا ترجمہ کرنا تھا مکمل. تو اب یہ زیارت کی آیت بتائی کہ چلو کوئی بات نہیں، گناہ تو ہوئے گا ہی تم سے، اللہ نے تمہارے اندر وہ گناہ والا ایک انگریڈینٹ رکھا ہے، لیکن ایک اللہ نے پھر اس کی معافی کا ایک ذریعہ بھی رکھا، خالی معافی نہیں، رحمت خدا حاصل کرنے کا ذریعہ رکھا. لیکن اب جب یہ رحمت مل گئی، معاف ہو گئے تم، تو خیال کرو کہ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. ہم اور آپ تو ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو کہہ دیتے نا کہ میں تو تمہیں مومن مانتا ہی نہیں ہوں. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہو اور قرآن میں کہہ رہا ہو، اللہ حدیث قدسی میں بھی خطاب کرتا ہے، اللہ کے خطاب کے اور طریقے بھی، لیکن قرآن جو معجز نما کلام ہے تو فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں. اب خلاصہ کر رہا ہوں آیت کا، ورنہ آیت کے ترجمے میں الجھ جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی.
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. یہ پہلی مجلس میں مقداد کا رتبہ سلمان سے زیادہ بلند ہے. ایک خصوصیت میں وہ اس آیت میں آئی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے. تیرا رب قسم کھا کے اعلان کر رہا جب تک کہ یہ اپنے ہر معاملے میں تجھے حکم نہ بنائے. فیصلہ رسول کا ہوگا, چاہے معاملہ ہمارا ہو, پرسنل میٹر. سورہ احزاب میں بھی آیت آئی ہے جو عاشور کے دن نماز عاشورہ میں آپ نے آیت پڑھی ہوگی. تیرا اپنا معاملہ ہے, دین کا معاملہ نہیں ہے, دنیا کا معاملہ ہے, لیکن جو رسول کہیں گے فیصلہ وہ ہوگا. ثم یہ ہے بہت اہم شرط, لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اور پھر دل میں ذرا سا خیال بھی نہیں آئے گا مما قضیت, جو تو نے قضاوت کی ہے, جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف دل میں ذرا خیال بھی نہیں آئے گا کہ یہ رسول نے کیا کہہ دیا, یہ رسول نے کیسا فیصلہ کر دیا. اب وقت نہیں ہے اور چونکہ میرا موضوع نہیں, اگر موضوع ہوتا تو بہت وقت ہوتا, 10 دن. اس لیے چونکہ موضوع نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وقت بھی نہیں. موضوع کا مطلب سبجیکٹ, میرا ٹاپک. اس لیے صرف ایک مثال دے دوں, یہ ہماری خواتین کا بڑا امتحان ہوتا کہ اب اتنی شدید گرمی جو آتی ہے, یہاں بھی بڑی گرمی ہوتی ہوگی, حج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنی گرمی ہوتی ہے, زیارت میں بھی ابھی 40 پہ لوگ جا رہے ہیں, کتنی شدید گرمی ہوگی. اور سر سے پیر تک جس طرح سے اس عورت کو حجاب میں چھپایا جاتا, یہ آسان بات نہیں, یہ بہت بڑا امتحان. اسی لیے تو کہا گیا کہ عورت کا جہاد یہی, یہ تیر و تلوار اور باقی ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 10% عورتوں کے علاوہ باقی حجاب والی عورتیں بھی پراپر حجاب نہیں کر پاتی. تو پراپر حجاب میں ہمارے ہاں پیروں کو چھپانا واجب ہے, لیکن ہمارے انڈین پاکستانی ریلیجس ماحول میں بھی پیر کا حجاب نہیں تھا. وہ تو اب چند سالوں سے علماء کہنے لگے, اور ہماری خواتین نے خود جا کے دیکھا کہ اللہ کی پناہ وہ عراق کی گرمی, لیکن وہاں کی عورتوں کا کمپلیٹ حجاب. میرا بار بار کہتا ہوں کہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ادھر پھسل جاتا ہوں. تو قرآن نے کہا لا یجدوا فی انفسہم حرجا, مخالفت کرے حکم رسول اور حکم خدا کی وہ بات نہیں ہو رہی, مان بھی رہی ہے, عمل بھی کر رہی ہے, دل میں بھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ آخر یہ ہم عورتوں کے لیے کیا حکم اللہ کے رسول نے دے دی. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اصل لفظ یہ ہے. اور پھر ادھر رسول کا حکم آئے وہ سر جھکا کے اس کو بلائنڈلی فالو کرے. اصل یہ ٹکڑا تھا آیت کا بالکل آخری, جس کے لیے میں نے 3 دن آیت تلاوت کی. آج بھی تقریباً 20 منٹ تو میں نے, یا 15 منٹ تو خالی اس کے لیے لے لی. آنکھیں بند کر کے فالو کرنا. اور پھر اس کے اندر کل میں نے کہا کہ پہلا مجلس کے شروع میں کیا میرا جملہ تھا کہ پہلے ترجمہ کروں گا, پھر 1-2 تمہیدی باتیں جو 2 دن سے چل رہی ہیں ان کو مکمل کروں گا, پھر اصل موضوع پہ آؤں گا. تو اب ترجمہ ہو گیا. اب اگر 2-3 دن اور ترجمہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک ذمہ داری ادا ہو گئی. آئیے جو کل کی ایک بات تھی پہلے اسے مکمل کیا جائے. کل بعض وجوہات کی بنا پہ میں نے جب مجلس شروع کر دی تو اندازہ ہوا کہ مومنین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو صرف کل ہی کے مجلس میں آئے ہیں, نہ اس سے پہلے آئے تھے نہ اس کے بعد آئیں گے. تو کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کا ربط ان کی سمجھ میں نہ آئے اچھا نہیں ہے. اس لیے میں نے ایک طرح سے کل کا موضوع ذرا سا بدل دیا, تو یہ بات رہ گئی. اور وہ یہ کہ 47 مکتوب نمبر 47. اچھا, نمبرنگ میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے, چاہے وہ قرآن کی آیت ہو, چاہے نہج البلاغہ کے خطبات ہو, چاہے صحیفہ کاملہ کی دعائیں, +1 -1 کا مارجن رکھا کرے. یہ نمبرنگ میں خاصا اس حوالے سے اختلاف ہے. مولا کا ایک بہت مشہور خطبہ نہیں, خطبہ تو نہج البلاغہ کا پارٹ 1, یہ تو پارٹ 2. اس میں مولا کے لیٹرز ہیں. اس میں جو 47 نمبر کا لیٹر ہے عثمان ابن حنیف کے نام. یہ 2 بھائی تھے مولا کے, انتہائی قریبی شیعوں میں سے تھے. ذرا سا میں اس جملے کو اور واضح کروں گا, آج کی مجلس کا موضوع بدل جائے گا. یہ 2 بھائی تھے حنیف کی اولاد میں. اس میں عثمان ابن حنیف گورنر بنایا بصرے کا. بصرہ واز ویری امپورٹنٹ پروونس ایٹ دیٹ ٹائم. جنگ جمل وہیں پہ ہوئی تھی. اسلام میں فتنوں کا ایک طرح سے آغاز وہاں سے ہوا تھا. لیکن اتنا علی کا قریبی صحابی, اور ایسا علی کو اس پہ بھروسہ کہ ایسے اہم صوبے کا گورنر بنایا. ایک ایسے ولیمے میں چلے گئے جس میں صرف پیسے والے بلائے گئے تھے, غریب نہیں بلائے گئے تھے. اور مولا کا جو خط گیا ہے وہ پورا لیٹر ریٹن میں ہے, وہ پڑھ لیجئے گا کس طرح سے عثمان ابن حنیف کنڈیم کر رہے ہیں اس عمل کے اوپر.
تو وہ جو کل بات ولیمے کی ہو رہی تھی نا، اس میں یہ بات آئی تھی پیسے والوں کا ولیمہ، غریبوں کا ولیمہ اور اسلام کا ولیمہ. اصل چیز تھی یہ اسلام کا ولیمہ. اب یہاں پہ علماء کہتے کہ اس خط سے ایک بات اور ظاہر ہو گئی کہ مولا جو نظام حکومت چلا رہے تو مولا کے پاس وہ انفارمیشن لینے کا سسٹم کتنا اچھا تھا، جسے اردو میں اگر ہم جاسوسی کا نظام کہیں گے تو یہ لفظ اچھا نہیں لگے گا. آپ میں جو گلف سے آئے مخابرات کا جو سسٹم ہے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، انٹیلیجنس ایجنسیز. لیکن مولا کے پاس ایک ایسا سسٹم تھا. یہ علم امامت سے مولا نے نہیں خط لکھا. علم امامت کے خط ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس کس کی باری آ جاتی. یہ جو مولا نے خط میں شروع میں لکھا بھی ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے. تو خیر یہ ایک الگ چیز ہے کہ علی کا نظام حکومت کتنا پرفیکٹ نظام حکومت تھا یہ خط. اب اس کے حوالے سے بات جو مجھے کرنا تھی وہ ولیمے کی نہیں کرنا تھی، یا ایام ازا کی مجالس میں ولیمے کی بات. حج کا ولیمہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. بات کرنا تھی جو 2 دن پہلے گھر کی مجلسوں کی بات ہوئی تھی کہ اگر گھر کی مجلس بھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس حیثیت میں نہیں ہے، خالی مالی مسائل نہیں ہوتے ہیں، ورنہ تو مجلس کے لیے تو لوگوں نے اپنے گھر بیچ دی. بلکہ ہمارے یہاں ایک آدھ واقعہ پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط، کہ اولاد بیچ دی کہ مجلس کرنا ہے. خالی مالی نہیں اور بہت مشکلات ہوتی. تو اس میں جو 2 دن پہلے کی مجلس تھی کہ گھر کی مجلس کی امپورٹنس بہت زیادہ، عزا خانے کو کمزور کیے بغیر. جیسے عراق کا ایک دستور رہا ایک طویل عرصے تک اور ابھی بھی ہے، 40 کا مجمع زیادہ ہوگا، زائرین میں عاشورے کا کم ہوگا. کیونکہ عاشورے کے لیے ہر عراقی کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بھی تھا، کہ وہ اپنے علاقے یا اپنے گاؤں میں کرے، وہ وہاں کی عزاداری متاثر نہ ہو. کربلا کی زیارت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو جگہ جگہ عزاداری ہوتی، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں وہ جاب کہیں کرتے ہیں لیکن پہلا عشرہ آتا ہے چھٹی لے کے جاتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں عزاداری ہے اپنے شہر میں وہاں جانا. انڈیا میں خاص طور پہ اس کا رواج بہت تھا، کیونکہ انڈیا کی عزاداری 100 سال پرانی چلی آ رہی ہے گھروں میں. تو یہ جو ایک طریقہ، اور پھر اس میں اس وقت عروج ہو گئے ایک زمانے سے مطلب بہت زیادہ نہیں، 200 سال پہلے عراق میں بھی تھا کہ بھئی عاشورے کا دن تو کربلا ہی میں ہونا چاہیے. چنانچہ وہ سب جاتے تھے تو وہابیوں نے جو کربلا پہ وہ اٹیک کیا جو بہت کم پڑھا جاتا ہے 19 سینچری، بہت کم پڑھا جاتا ہے، جس میں آقا حسین کی زری کو بھی نہ صرف یہ کہ توڑا گیا بلکہ وہیں صحن میں بیٹھ کر اس کو چولہے میں جلا کر اس کے اوپر قہوے پکا کے وہ قہوے وہاں پہ پیے گئے اور وہ قہوے لگائے گئے تو زری بھی ٹوٹ گئی، نشان قبر بھی ختم ہو گیا. اتنی مٹی کھودی کہ تقریباً آقا حسین کا شانہ نظر آنے لگا. اور بہت ایک اہم واقعہ ہے، میں پڑھتا بھی ہوں لیکن وہی کہ آج کا موضوع بھی نہیں. اور یہ واقعہ عام طور پہ 8 شوال کی انہدام جنت البقیع کی مجلس میں پڑھتا ہوں. تو وہ آخری موقع تھا کسی نے آقا کے جسم کا کوئی حصہ شہادت کے بعد دیکھا، اور صرف 200 سال پہلے. تو اس کے بعد اور فائدہ ان کو وہابیوں نے کس چیز سے فائدہ اٹھایا کہ جتنے مرد تھے وہ سب کربلا گئے ہوئے تھے. چنانچہ وہاں پہ صرف بوڑھی اور صرف عورتیں تھیں اور کچھ بوڑھے مرد. ہمارے ایک مرجع اس وقت کربلا میں تھے، کس طرح ان کی جان بچی وہ بہت دلچسپ واقعات ہیں، لیکن مرجعیت پہ کچھ زیادہ ہی بات اس سال ہو گئی. جب پورا عشرہ اس موضوع پر ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن تمہید میں اتنی لمبی بات. تو اس کے بعد اور زیادہ یہ جذبہ عراق میں بڑھا کہ پہلا عشرہ جو ہے نا وہ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ کرنا ہے. ان لوگوں کو موقع نہیں دینا ہے کہ یہ شہروں پہ حملہ کر کے آزاداری کو ڈسٹرب کریں. اور 40 اس میں ہم آتے ہیں. تو یہ ہے عزا خانے کی آزاداری کمزور نہیں ہونا چاہیے، سینٹرز کی آزاداری کمزور نہ ہو. اور الحمدللہ یہاں یہی ہوتا ہے کہ لوگ گھروں کی مجلس بھی ایسے ٹائم پہ نہیں رکھتے ہیں کہ سینٹر کی مجلس سے ٹکرائے، اور گھر کی مجلس بھی. اب اس میں وہی بات کہ ہر آدمی تو اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ فل فلیج مجلس کرے. تو وہ جو ولیمے سے میں نے مثال دی وہ یہ کہ اس سے آپ کے ذہن میں کنسپٹ اگر آ رہا ہے کہ 200 آدمیوں کو بلائیں گے اور 50 یا 60 گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کرنا ہوگا اور پورا محلہ ڈسٹرب ہوگا. یہ لفظ ڈسٹرب میں دینی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، محلے والوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. تو وہاں پہ نہیں، یہاں نہیں. ابھی میں نے 2 دن پہلے بھی ایک واقعہ پڑھا جو پچھلے سال یہاں پڑھا تھا کہ چھٹے امام حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے مولا آپ کے ہر بزرگ نے اپنے ہر حج کے طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیا. کہا لوگ ان کو پہچانتے تھے تو ان کو راستہ دیتے تھے. چوتھے امام کا تو مشہور واقعہ ہے فرزدق کا قصیدہ اور حشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم کو راستہ نہ ملنا. کہا میرا زمانہ آ گیا، اب لوگ مجھے نہیں پہچانتے. اب اگر میں حجر اسود کو بوسہ دینے جاؤں گا تو لوگوں کو
دھکا تو دینا ہی پڑتا ہے. حجر اسود پہ آپ اس طرح نہیں پہنچ پاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو عام مسلمان مومن نہیں, وہاں مومن کتنے ہوتے ہوں گے اس مجمع میں, کہا ان کو اذیت دے کر ایک مستحب کام کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. جملے میرے ہیں, مفہوم امام کا. تو اب یہ بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں, تو یہ ذہن میں تصور مت لائیے کہ گھر کی مجلس سے مراد ہے کہ میں وہ مجلسوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں, حیثیت نہیں. تو کم سے کم منیمم عدد اسلام نے بتایا 10 آدمی. وہ 10 آدمی بھی خاندان والے ہی ہوں, گھر کے اندر ہی 3 4 5 تو مل جائیں گے, شوہر ہے, بیوی ہے. یہاں کتنے ہیں؟ 2 بچے اچھے سمجھے جاتے ہیں. نہیں, ہمارے ہاں زیادہ سمجھے جاتے ہیں, کیونکہ جتنے بچے ہیں اتنے بینیفٹ ملتے ہیں حکومت سے. تو 8 9 بچے بھی اب ایک بہت کوئی ان یوزول چیز نہیں. بلکہ میں تو ایک عالم کے ساتھ محرم پڑھنے آ رہا تھا, یہ ہیترو ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن ہوا نا, تو ایک مختصر سوال ہوتے ہیں. مجھ سے تو کچھ نہیں پوچھا, میں تو کافی عرصے سے آ رہا ہوں, ان سے پوچھا کہ جی آپ کے بچے کتنے؟ اس نے کہا 22. ارے اس امیگریشن والی عورت کو یقین نہیں آیا, بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی. اور واقعاً ان کے 22 بچے تھے, لیکن خیر وہ پاکستان سے آئے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 4 6 تو گھر میں ہی ہو جائیں گے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو وہ کلچر یاد ہوگا کہ گھر کی خواتین ایک مرثیہ ایک ماتم کر کے ہی روز مجلس کر لیا کرتی تھی, وہی کافی اس برکت کے لیے جو پرسوں کا عنوان تھا. اور یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آ رہا ہے. کربلا کے واقعات کے لیے دلچسپ کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے, ایک بہت اہم واقعہ, لیکن فی الحال اس کو میں روک دیتا ہوں, اس لیے کہ آدھی سے زیادہ مجلس کا وقت ہو چکا ہے. تو وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک کنفیوژن پیدا ہوا کہ اگر ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم پورے فل فلیج مجلس کر سکیں. ہاں, اس میں ایک چیز اور سن لیجیے, اور وہ یہ کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو کیسٹ کے اوپر نو ہے. اب کیسٹ تو میں پرانی زبان استعمال کر رہا ہوں, آج کہاں کیسٹ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال آن لائن یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر, جو واٹس ایپ ہوتا ہوگا, تو اس کے اندر تو ہمارے ہاں مجلس نوحے چلتے رہتے. جو ریکارڈڈ چیز ہے نا, اس کی وہ برکتیں نہیں. اور اس کے لیے ایک واجبات کا مسئلہ کیوں نہ بتا دوں آپ کو. واجبات کا, قرآن کی 4 آیتیں ہیں جن کو سننے کے بعد سجدہ واجب ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لائیو ہو. اگر آپ تلاوت قرآن سن رہے ہیں کسی ریکارڈڈ انسٹرومنٹ کے ذریعے, کیا نام لوں, یوٹیوب یا کیسٹ یا جو بھی, اور اس میں وہ آیت آگے جس میں سجدہ واجب ہے, تو آپ پہ سجدہ واجب نہیں. سجدہ اس وقت واجب ہے کہ جب لائیو وہ آدمی, وہ قاری, وہ تلاوت کرنے والا جہاں پر بھی بیٹھا اسی وقت بیٹھا ہے اور اسی وقت تلاوت کر رہا. تب یہ جیسے اسٹوڈیو میں اگر لائیو یا ٹیلی ویژن کے چینل پر لائیو تلاوت آ رہی ہے, تو یہ جو مسئلہ شرعی, یہ واجبات کا مسئلہ, مسئلہ شرعی بتا رہا ہے کہ یہ قرآن ہو کہ دعائیں ہوں کہ ان کے جو بینیفٹ ہوتے ہیں وہ لائیو میں ہوتے ہیں. ریکارڈنگ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی چیز ہے. تو وہ جو بات تھی گھر کے مجلس, اس میں یہ ریکارڈنگ والی بات بھی آ سکتی. میں جانتا ہوں 2 مہینے 8 دن ایسے گھر ہیں کہ جن میں سوائے رات کے سونے کے باقی نوحے چلتے ہی رہتے ہیں, پھر بھی مجلس اپنی جگہ. اب یہ ایک ضمنی بات تھی. اصل بات پہ آ جائیے, اور وہ یہ ہے کہ آیت کا ترجمہ ہے بلائنڈلی فالو کرنا. لیکن اس بلائنڈلی فالو کرنے میں بھی 4 چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی. 4 چیز اتنی اہمیت دی ہے کہ کہا ان 4 چیزوں کا اگر کوئی انکار کرے گا وہ سب کچھ ہوگا, ہمارا شیعہ نہیں ہوگا. ایک عذاب قبر, ایک منکر و نکیر کا سوال, ایک شفاعت, اور ایک ہمارے جد کی جسمانی معراج. یہ 4 چیزیں. اچھا, اب اس کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ وہابیت کے اندر بھی عذاب قبر کا کنسپٹ نہیں, برزخ کا اور عذاب کا اور اس کا منکر و نکیر کے سوال کا نہیں. بلکہ پاکستان میں ایسے تو بہت گروپ کھڑے ہو گئے. اپنے مومنین کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, میں عام مسلمانوں. شفاعت, وہابیت کی تو بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ شفاعت تو اسلام میں ہو ہی نہیں سکتی. شفاعت کو وہ قرار دیتے ہیں شرک. کہتے ہیں کہ پھر آپ نے 2 اللہ بنا دی, ایک وہ اللہ رب العالمین, اور ایک ہی آپ نے اللہ بنا دیا جن کی بات وہاں مانی جا رہی. توحید کے خلاف نہیں, توحید کی دلیلوں میں ہم مدرسے کے بچوں کو ایک دلیل دیتے جو قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء کی, لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا, اگر کائنات میں 2 اللہ ہوتے تو فساد برپا ہوتا. اب یہ آیت ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اگر 2 خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ آج بارش برسانا ہے, دوسرا کہتا کہ آج بارش نہیں برسانا, تو کس کی بات چلتی؟
اور اس کے بعد پھر اس کو موت دینا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو موت نہیں دینا. جہاں بھی نظام دو برابر کی طاقتوں کے ہاتھ میں آ جائے وہاں پہ فسادی قرآن کا لفظ ہے لا فسادتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہوتا. وہابیت کہتی ہے کہ آپ بھی وہی کنسپٹ دے رہے کہ ایک چیز اللہ چاہتا ہے، ایک چیز رسول چاہتے ہیں، رسول کی بات مان لی جاتی ہے، اللہ کی بات نہیں مانی جاتی. یہ شرک کا جو نعرہ لگاتے ہیں، جو ان کو ایک کولرا ہو جاتا ہے توحید کے حوالے سے، اس میں ان کی ایک دلیل ہے. اب یہ میرا موضوع نہیں، اور مومنین کرام کو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں. الحمدللہ عقیدہ پختہ ہے. تھوڑے انگلش اسپیکر اس پہ بولنے لگے ہیں، لیکن اس کا جواب دینے والا بھی انگلش میں ہونا چاہیے، اردو والا تو بیکار. معصوم نے کہہ دیا شفاعت. اور اس کے بعد پھر چوتھی چیز آتی ہے معراج جسمانی. معراج تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ کہ سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ اسلام سے دور کیے گئے اور اسلام پہ شکوک و شبہات پیدا کیے گئے وہ معراج. اور سب سے زیادہ اس وقت مسلمان جس عقیدے کو غیروں کے سامنے پیش کر کے اسلام کی سچائی پر بحث کرتے وہ بھی معراج. جو کل کی بات ہو رہی تھی نا جوزف پیٹر اسمتھ، وہ کوئی ریسرچ لے کر آئے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح. اور اگر اللہ کا رسول یا امام معصوم کو حکم دے دے تو اس پہ ہزاروں مین میخ نکالتے ہیں قلعے. معراج ایک بہت ہی کلاسیکل ایگزامپل ہے. میں نے آپ کو ایک مثال وضو کی آیت کی دی تھی ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز قرآن میں کھلی آ جاتی تو امت میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. یہ ہے ایک ہمارے اسکول آف تھاٹ جو کبھی اعمال کے اعتبار سے کہتا ہے کہ اگر پورا نماز کا طریقہ ایک جگہ آ جاتا تو یہ سارے جھگڑے ہوتے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، کہ ہاتھ کھولے جائے، کہ باندھے جائے تو باندھے جائے تو کہاں باندھے جائے، سجدہ رکھی جائے کہ نہ رکھی جائے، نماز ملا کے پڑھی جائے کہ الگ پڑھی جائے. یہ جتنے کہا اگر قرآن میں کھلی آیت آ جاتی تو پھر روزہ حج کسی میں اختلاف نہ ہوتا. اللہ نے ایک مثال دی کہ پورا وضو کا طریقہ ایک آیت میں آ گیا، جتنا اختلاف وضو کے طریقے میں ہوا شاید اور کسی عبادت میں نہیں ہوا. اور اسی طرح عقیدے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ 12 اماموں کے نام قرآن میں آ جاتے پورے 12 نام ایک آیت کے اندر پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے میں نے مثال دی کہ نہیں جھگڑا کرنے والے تو ہر چیز میں جھگڑا کرتے، کیا وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے اگر میرے مولا کا نام قرآن میں اتنا واضح آتا جتنا لوگ مانگ رہے ہیں. ویسے تو بعض علماء کا نظریہ ہے کہ کچھ آیتوں میں لفظ علی آیا لیکن کہ بالکل واضح طریقے پر نام، ایڈریس، پتہ سب کچھ آ جاتا جو قرآن کا اسٹائل نہیں. تو اس کے لیے ایک آدھ بات میں کہہ چکا ہوں. یہی معراج کا مسئلہ. معراج کا انکار کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ قرآن کی واضح آیت. اور آج لوگ کہتے دیکھو 1400 سال پہلے اسلام نے اسپیس ٹریول اور یہ سب کچھ بتا دیا. آئنسٹائن بیچارہ تو وہ اپنی تھیوری پیش کر کے خاموش ہو گیا، لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے اس کی تھیوری سے ریلیٹڈ نظریہ پیش کیا معراج جسمانی کا. پیغمبر جسم کے ساتھ معراج پر گئے. دوسری جانب پورے 1300 سال تک اسلام سب سے زیادہ منہ چھپائے پھرتا رہا معراج کے عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ اس زمانے کی سائنس یہ کہتی تھی، اس زمانے سے لے کے 100 سال پہلے تک کی سائنس، معراج عقلاً پاسبل ہی نہیں، مسئلہ خرق و التیام. اور اس کے بعد پھر وہ 100 سال پہلے وہ جو ایک مسئلہ آ گیا کہ اسپیس کے اندر ایتھر ہوتا. ابھی تو آج کل اوزون کا مسئلہ شور ہے نا. 1300 سال تک شیعہ علماء سر جھکائے، منہ چھپائے، اس اعتراض کو برداشت کرتے رہے کہ کتنا نان سینس مذہب ہے جو معراج کا قائل ہے کہ رسول اپنے جسم کے ساتھ معراج پہ گئے. ہمارے علماء، مراجع، مجتہدین، مفسرین، محدثین، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سامنے وہ سائنس کھڑی تھی جو اتنی پکی تھی اپنے نظریے اور اتنی پختہ تھی کہ اسے بحث کرنا بیکار. آج کل آپ کو معلوم ہے نا پاکستان میں یوٹیوب پر ایک بحث چل رہی. وہ کیا بحث چل رہی؟ احمد رضا خان بریلوی، جن کے نام پہ بریلوی فرقہ بنا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ چپٹی ہے، گول نہیں. اور اس وقت اس 21 سینچری میں 2024 میں اس نظریے کو صحیح ماننے والے، جسٹیفائی کرنے والے، اس پر آرگومنٹ کرنے والے، اس کے فیور میں مناظرہ کرنے والے بھرے پڑے ہیں یوٹیوب کے. کہ احمد رضا خان بریلوی نے کہا، وہ تو اپنے زمانے کی ایسی جینیس شخصیت تھی کہ 100 ابھی آخری جو ریسرچ تھی 150 علوم پر وہ پی ایچ ڈی سے زیادہ مہارت رکھتے تھے.
یہ آخری ریسرچ میں نے اس لیے کہا کہ 2 سال پہلے آیا تھا کہ 30، پھر کہا نہیں 6 مہینے بعد آیا کہ نہیں مزید ریسرچ ہوئی 51 علوم، پھر آیا کہ نہیں 75 علوم، پھر آیا 105 علم، پھر آیا 130، ابھی جو لیٹسٹ میں کل سن رہا تھا 150 علم. وہ تو غلط کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن کوئی آدمی ذرا سے اس کے پاس عقل ہوگی آج کے زمانے میں یہ بات مانے گا کہ دنیا چپٹی ہے، گول نہیں. لیکن اتنی ہی شرمندگی شیعہ علماء کو 1300 سال برداشت کرنا پڑی، غیروں کے ہاتھوں نہیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں بھی. سائنس تو وہ بھی پڑھتے تھے نا کہ آپ کیسا خلاف عقل خلاف سائنس نظریہ بتا رہے ہیں، خرق و التیام. ہاؤ اٹس پاسبل کہ کوئی آدمی آسمانوں پہ جائے؟ کیونکہ اس وقت تک، اور 1 سال نے کب سے چلا آ رہا ہے، افلاطون نہیں، اس سے بھی پہلے سے نظریہ چلا آ رہا ہے جس کو باقاعدہ ہر زمانے کی سائنس نے کنفرم کیا. بطلیموس کے زمانے سے کہ دنیا ہے بیچ میں سینٹر، اس کے اوپر 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر یونیورس شروع ہوتی. تو اگر کسی کو وہاں جانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قاب قوسین یا سدرۃ المنتہا، تو 7 آسمان سے کیسے گزرے گا؟ آسمان جسٹ لائک اسٹیل یا آئرن، ایک شیلڈ ہے پوری، اس کو توڑنا پڑے گا. پہلا آسمان توڑا جائے گا. عربی میں کسی چیز کو توڑنے کا نام ہے خرق. قرآن کریم ایک حکمران نے جلائے کہ پھاڑے، اس مسئلے کا یہی نام ہے، مسئلہ ہے خرق و حرق. حرق مانے جلانا، خرق مانے پھاڑنا. جلائے تھے کہ پھاڑے تھے. آخری زمانے میں مکے سے، شام سے، لیبیا سے مختلف جھنڈے نکلیں گے، کالے رنگ کے اور مختلف رنگوں کے. یہ آخری زمانے کی نشانی. وہاں بھی یہی ہے کہ جھنڈے خرق، یہ سارے جھنڈے جو ہیں وہ پھاڑے جائیں گے. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایک حدیث ہے علامات ظہور کی، لیکن یہ سبجیکٹ کسی اور کے پاس چلا گیا، وہ ریزرو ہے ان کے لیے، تو میں اس پہ اب زیادہ بات نہیں کرتا، کم از کم باب الحوائج میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ خرق، جیسے اگر آپ کو اس دیوار سے جانا ہو، دیوار پوری بند ہو، دروازہ نہ ہو، تو کیا دیوار توڑیں گے؟ آپ جائیں گے؟ کہ پہلے توڑا جائے گا، پھر جب وہ نکلے گا تو اس کے بعد اس کو جوڑا جائے گا. آسمان ایک شیلڈ ہے نا، اس طرح 7 آسمان توڑے جائیں، 7 آسمان جوڑے جائیں، خرق اور التیام جوڑے جائیں. ہنستے تھے، اپنے بچے ہنستے تھے، کہتے تھے کہ دیکھیں یہ ہمارے مراجع، یہ نجف میں بیٹھنے والے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا ہے کیا، انہیں معلوم ہی نہیں کہ یونیورس کا سسٹم کیا. یہ بیچارے اپنے گھر سے نکل کے صرف حرم تک جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو خبر ہی نہیں ہے. ایسی خلاف عقل بات کر رہے کہ 7 آسمان کو پینیٹریٹ کر کے رسول خدا سدرۃ المنتہا کے آگے قاب قوسین پہ گئے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ جیسے آج اگر کوئی کہہ دے کہ زمین چوکور ہے تو ہم اور آپ ہنسیں گے. علماء نے کہا بلائنڈلی فالو کرنا، کیونکہ اس میں امام معصوم نے اتنا سخت اسٹینڈ لیا، اتنا سخت اسٹینڈ لیا کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو تو ہمارے شیعہ نہیں. اور باقی مسلمانوں نے تو وہی طریقہ اختیار کیا جو آج بھی ان کا طریقہ، کمپرومائز کر لیا. اس زمانے کی سائنس، کہا کہ جو سائنس کہہ رہی ہے یہی ہمارا عقیدہ. وہ ہر چیز میں کمپرومائز کر لیتے، بعد میں کہتے جو تم آج کہہ رہے ہو یہ تو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں. چنانچہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، عالم اسلام کی 3 بہت اہم پرسنالٹیز نے کہا کہ اللہ کے رسول معراج پر تو گئے تھے لیکن جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے. 3 بہت اہم پرسنالٹیز. ایک پہلا نام آتا ہے حضرت عائشہ کا، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کے گھر میں رہنے والی. وہ کہتی ہیں پیغمبر کا جسم بستر پہ تھا. دوسرے صاحب، اب یہ نام لیتے ہوئے بھی مجھے عجیب لگ رہا ہے، معاویہ. ان کا کیا تعلق اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات سے، لیکن وہ اسٹینڈ لیتے کہ معراج روحانی ہو. اور تیسرا نام جسے مولا کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا تقدس کے اعتبار. اچھا، مولا کے مقابلے میں بہت لوگ بنائے گئے. مولا کی تلوار بہت مشہور ہے تو خالد بن ولید کو شجاعت میں مولا کے سامنے کھڑا کیا گیا. مولا کا قرآن بہت مشہور ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو قرآن کے حوالے سے کھڑا کیا جا رہا. مولا کی قضاوت بہت مشہور ہے تو زید ابن ثابت کو اس حوالے سے. اور مولا کا زہد و تقوی، یہ لفظ بھی توہین ہے، مولا امام معصوم ہے لیکن غیروں کو سمجھانے کے لیے تو حسن بصری کو ان کے سامنے لے کر آئے کہ جی اسلام میں مقدس آدمی تو یہ حسن بصری. بلکہ روایت بھی بنا دی گئی کہ ان کے بچپنے میں اکثر ان کی ماں حضرت ام سلمہ کے پاس ان کو چھوڑ کے جاتی تھی اور یہ روتے تھے تو ام سلمہ ان کو دودھ پلا دیتی تھی. ام سلمہ ان کی ایج، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اب روایت کے جس کے الفاظ جو ہیں، الفاظ وہ پڑھتے ہوئے مجھے شرم و حیا آ رہی ہے ممبر کے اوپر. کہا کہ یہ علم وہاں سے آیا، کیونکہ ادھر ہمارے پاس حدیث ہے کہ رسول نے مولا کے منہ میں
دہنے مبارک میں اپنی زبان دی ہے، علی نے زبان کو چوسا اور کہا کہ رسول نے اس طرح علم مجھ میں منتقل کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. تو یہاں پہ یہ روایت بنا دی گئی کہ رسول نے ان کو علم دیا ہے تو رسول کی بیوی ام سلمہ نے. اور جملے اس کے ایسے ہیں کہ عربی کلچر میں شاید چل جائیں، اردو ماحول میں نہیں چلیں گے. حسن بصری، اور یہ وہی آدمی ہے جس کا واقعہ میں اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ مومنین کا بھی ایک مزاج حسن بصری جیسا. توہین نہیں کر رہا ہوں، مزاج کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ مولا نے ایک دن اس کو دیکھا. مقدس لوگوں کا طریقہ کار، جو عبادت کریں گے نا وہ اس طرح سے کریں گے کہ آپ کو ایسا لگے کہ اس سے بڑا عابد تو کائنات میں کوئی گزر ہی نہیں. نماز بھی پڑھیں گے تو ایسی نماز، جو وہ ایک بہت مشہور ایک چھوٹا سا جوک ٹائپ کا لطیفہ ہے، اگرچہ وہ صحیح واقعہ ہے، اس آدمی کا نام بھی ہے لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ کسی دعوت میں انوائٹ کیے گئے، دعوت میں گئے، وہ وہاں پہلے نماز ہوئی جماعت کی، پھر کھانا ہوا. اب جب نماز جماعت ہوئی تو بتانا تھا کہ مجھ جیسی نماز کون پڑھائے گا، ایسی خضوع و خشوع اور قرأت کے ساتھ نماز پڑھائی کہ آپ امام کعبہ کو بھی بھول جائے. میں امام کعبہ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، قرأت کے فن کی بات کر رہا ہوں. اچھا پھر جب کھانا کھائیں گے تو بہت مقدس آدمی، ذرا سا ایک لقمہ بھی اس کے 10 ٹکڑے کرے. گھر آئے، بیوی سے کہا بھائی جلدی سے کھانا گرم کرو، بھوک لگ رہی. تو کہا ابھی تو تم دعوت سے ہو کے آ رہے. کہا تمہیں پتا ہے پبلک کے سامنے میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے. متقی اور پرہیزگار کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ کھانا بہت کم کھاتا ہے. تو بھوک تو لگ رہی ہے نا. کہا پہلے نماز بھی دوہرا لو. اگر کھانا تم نے اس لیے کم کھایا کہ لوگ مقدس سمجھے تو نماز بھی تم نے ایسی پڑھی ہوگی کہ لوگ مقدس سمجھے. تو یہ بیویاں جو ہے نا، بعض اوقات بیویاں جو ہے نا شوہروں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں. تو خیر یہ جو ایک اصول ہے نا حسن بصری کا، تو اور ایکچوئل واقعہ سنیے. مومنین کا مزاج، وضو کر رہے. اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھ جیسا وضو کسی نے نہیں کیا، اچھی طرح سے پانی پہنچانا ہے، چلو پہ چلو ڈال رہے ہیں، اچھی طرح سے چہرے پہ ہاتھ اور پھر ہاتھ، اور اس طرح کے واقعا ایسا لگے کہ ایسا وضو کمپلیٹ پرفیکٹ. ایسے وضو کا مسئلہ، بال برابر جگہ پہ بھی اگر پانی نہ پہنچے تو وضو باطل ہے، اور وضو اگر غلط ہے تو نمازیں بھی غلط. جو نیل پالش وغیرہ کا مسئلہ اٹھتا ہے وہ خواتین کے نیل پالش کا نہیں ہے، مردوں کا بھی مسئلہ ہے. لیکن مسائل تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے دیکھا، ایک مرتبہ ٹوک دیا ہے حسن بصری یہ کیا کر رہے؟ پانی اللہ کی ایک نعمت ہے، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. آج ساری دنیا شور مچا رہی ہے سیو واٹر سیو واٹر سیو واٹر. اگر ہم کہیں کہ 1400 سال پہلے مولا نے اس طرح سے کہا تو ہمارے بچے بھی کہیں گے مولانا یہ آپ لوگوں کی عادت بن گئی ہے، پہلے ویسٹ کوئی تحقیق کرتا ہے پھر آ کر آپ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں تو یہ چیز پہلے سے تھی. لیکن الحمدللہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں پہلے سے ہر مجتہد کی کتاب میں تھا کہ وضو میں پانی کا اسراف حرام ہے. یہ مسئلہ تو آپ کو ہر پرانی سے پرانی کتاب میں ملے گا. مولا نے ٹوک دی. اب وہ کیا جواب دے؟ لیکن نہیں ہوتا ہے نا، ہمارا بھی یہ مزاج ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں، غلطی کریں، کوئی ہمیں نصیحت کرے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کریں، اس کو تھینک یو کہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، یا ایٹ لیسٹ خاموش ہو جائیں. ہم پلٹ کے اس کو ایک جواب دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر، ٹٹ فار ٹیٹ چاہے انگریزی میں کہتے ہیں. میری انگریزی پہ کبھی نہ جائیے گا. تو خلاصہ یہ کہ مولا نے کہا تم پانی بہا رہے، پلٹ کے کہتا اے بولا سر میں پانی بہا رہا ہوں تو آپ کو اتنا جوش آ رہا ہے، اور آپ نے جو جنگ جمل اور صفین اور نہروان میں سینکڑوں مسلمانوں کا خون بہا دیا تو کوئی حرج نہیں. مولا نے کہا شیطان تمہاری زبان پہ بول رہا ہے، تم سے بات کرنا بیکار ہے. تو یہ اس آدمی کی حالت ہے. تقوی کو بھی دیکھیے اور دشمنی علی کو بھی دیکھیے. یہ جملہ جنگ جمل صفین میں آپ خون بہائیں وہ صحیح ہے، اور میں ذرا پانی استعمال کر لوں تو غلط. اور آپ کو کتنے مومن ایسے ملیں گے؟ کوئی عالم نصیحت کرے گا اور پلٹ کے اس عالم کے کسی عمل پر، کسی کردار پر، کسی اور چیز پہ فوراً اعتراض کریں ہم یہ کرتے تو آپ بھی تو یہ کرتے. لیکن یہ ہم اور آپ کے بیچ میں مجلس کا وقت جا رہا ہے تو واپس آ جائیے. 3 آدمی انتہائی کنٹروورسل پرسنالٹی، یہ تینوں نے کہا کہ پیغمبر کو معراج جسمانی ہو ہی نہیں. ساری رات پیغمبر کا بستر جو تھا اس پر پیغمبر کا جسم نظر آتا رہا. حسن بصری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. معاویہ اس وقت ہندا کی گود کے اندر کھیل کود رہا تھا اور عالم کفر میں تھا. حضرت عائشہ کی تو شادی بھی اس وقت نہیں ہوئی تھی رسول خدا سے، وہ رسول کے گھر میں کہاں سے آ گئے. لیکن جب روایتیں بنائی جاتی ہیں تو ان ٹیکنیکل باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. بنا دو روایت. ان کے مقابلے میں امام معصوم سخت اسٹینڈ لی کہ اگر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ میرے
جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے، یہ کہے کہ خواب میں گئے تھے، تو وہ سب کچھ ہوگا، وہ معاویہ والا ہوگا، وہ حسن بصری والا ہوگا، وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ سائنس امام کے اس قول کی نفی کر رہی ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اس وقت کے ہر دور میں پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں نا، جو کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے مراجع پہ اعتراض آج ہی نہیں ہوا، ہر دور میں ہوتا رہا، کیونکہ اس قسم کے چٹکلے لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے مراجع، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ اب تک کنویں کے مینڈک بنے ہوئے کہہ رہے دیکھیے جسم کے ساتھ پیغمبر گئے تھے، ہاؤ اٹس پاسبل۔ اچھا، اب جب یہ نظریہ ثابت ہو گیا کہ کوئی آسمان کوئی چیز ہی نہیں، نہ اس کو توڑنا ہے نہ جوڑنا ہے، کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر وہ ایک پتہ نہیں کہاں سے ایک نظریہ آ گیا کہ زمین کے اوپر اسپیس میں ایتھر ہے، اور کوئی چیز بھی وہاں سے گزرے گی وہ جل کے راکھ ہو جائے گی۔ پھر یہ نظریہ پورا پچھلا 100 سال 19 سینچری جو تھی، نہیں 20 سینچری کا شروع، وہ اسی بات پہ گزرا۔ ہمارے کئی علماء، شمس العلماء مولانا علامہ صفت حسن صاحب، حکیم مرتضی حسین صاحب، پوری زندگی معراج پر اسی لیے مجلسیں پڑھتے رہے اور آرگومنٹ سے ثابت کرتے رہے۔ لیکن بھائی ایک بات، سائنس تو کہتی ہے کہ ایتھر ہے، اور ایتھر میں کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، وہ جل کے رہ جائے گی۔ اور آج دیکھیے، چونکہ مغربی دنیا چاند اور مریخ سے آگے جا رہی ہے، تو اب ہر مسلمان کہتا ہے دیکھا ہمارا اسلام، ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول اسپیس جرنی کر کے آئے، تم تو آج کہہ رہے ہو، ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں۔ تم کہہ رہے تھے کہ کب سے تم معصومین کا مذاق اڑا رہے تھے اس نظریے پر، کہ یہ ایسے امام کو مانتے ہیں جن کو اتنی سائنس بھی نہیں پتا جتنی ہمیں پتا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم مثال ہے کہ بہت سے واقعات و معجزات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کا دل اسے قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ معراج کے حوالے سے ایک معجزہ سن لیجیے، آپ کا دل قبول نہیں کرے گا، لیکن بلائنڈلی فالو کرنا ہے، خاص طور پر ہر وہ چیز جس میں پاسبلٹی۔ اچھا، معراج کی جو مخالفت تھی وہاں تو پاسبلٹی بھی نہیں تھی اس وقت کی سائنس کے اعتبار سے، کیونکہ دیوار توڑے بغیر آپ کیسے اس سے گزر سکتے ہیں؟ اور ایتھر اگر ہے کہ جس میں آدمی جل جائے گا جیسے قدم رکھے گا، تو کیسے اس کو کراس کر سکتے؟ وہ تو عقلاً بھی پاسبل نہیں تھا اس وقت کے لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ معجزہ شاید دوسرے امام کا واقعہ بھی ہے، لیکن اس میں کنفرم نہیں ہے اس مسئلے میں۔ البتہ اس سے ملتے جلتے تو بہت معجزات ہیں دوسرے امام کے، اس بہت زیادہ معجزات ہیں، لیکن یہ جو واقعہ یہ بھی پاسبلٹی۔ آئنسٹائن کی تھیوری یہی تو ہے، پچھلے سال شور ہوا تھا نا کہ اس کی تھیوری غلط ہو گئی ہے، بعد میں لوگوں نے کہا نہیں سوری، لوگوں سے مطلب ہم جیسے للو پنجو نہیں، ایک سے ایک بڑے وہ سائنٹسٹ۔ وہ یہ ہے کہ شاید امام حسنی کا واقعہ، ممبر پہ پیغمبر کی معراج جسمانی بتا رہے ہیں، اور اس میں وہ 2 جملے بہت اہم ہیں کہ میرے جج جسم کے ساتھ گئے۔ یہ تو واقعہ، جملے کیا اہم ہے کہ جب وہ چلے تو اس وقت کسی نے اپنے گھر برابر میں کوئی گھر ہوگا، اس میں دروازے کی کنڈی ہلائی، پہلے ہوتی تھی نا وہ چین والا، اور اس کو ہلاتے تھے تو آواز آتی تھی، اور کسی نے لوٹے سے چلو میں پانی لینا چاہا، منہ دھونا ہوگا، اور پیغمبر میرے جد گئے پورا وہ سفر طے کر کے آئے جو کل سے شروع ہوگا، تھوڑا سا ہزاروں سال کے واقعات اس میں جمع ہو گئے۔ جب واپس آئے تو وہ جو لوٹے کی دھار تھی نا چلو والی، وہ دھار بھی ابھی نہیں ٹوٹی تھی، ایک چلو پانی بھی نہیں بھرا تھا، اور وہ جو کنڈی ہلائی گئی تھی نا وہ ابھی رکی بھی نہیں تھی، وہ ابھی ہلی رہی کہ جا کے آ گئے۔ اور جس بستر سے گئے تھے وہ بستر، آدمی لیٹتا ہے تو بستر تھوڑا گرم ہو جاتا ہے نا، گئے واپس آئے اب تک بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی۔ مجمع میں ایسے ہی کوئی بیٹھا تھا، مذاق اڑانے لگا، بعض کتابوں میں کہ یہودی تھا، بعض میں ہے کوئی منافق تھا، کہا کہ کیسی نانسنس بات کر رہے ہو حسن مجتبیٰ، ہاؤ اٹس پاسبل؟ اگر ہم یہاں سے پارکنگ تک جائیں گے تو اتنی دیر میں وہ کنڈی جو ہے وہ رک جائے گی اور وہ پانی کی دھار ٹوٹ جائے گی، ایک چلو پانی بھرنا۔ اور وہ گئے اور 7 آسمان اور 7 سفر اور جنت اور جہنم اور سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور اور سب کچھ، اس وقت امام نے کہا کہ تم کو خود پتہ چل جائے گا۔ اچھا، وہ گھر گیا وہاں سے اٹھ کے، اور ایک مرتبہ بیوی سے پوچھا کہ کیا پکا رہی ہو، تو کہا کہ یہ ابھی تازہ مچھلی تمہارا بیٹا سمندر سے برابر میں دریا تھا قریب میں، وہاں سے شکار کر کے لایا، یہ مچھلی ہے، اس کو میں پکا رہی ہوں۔ مچھلی تو بہرحال عربوں میں ایک اچھی چیز مانی جاتی، نجف میں علماء کہتے ہیں کہ نجف میں آؤ تو مچھلی کھا کے ضرور جانا، نجف کی مچھلی لحمن طریہ، سورہ مائدہ میں مچھلی کی تعریف۔
اور حج میں جب ہم لوگ جاتے تھے کہ رابغ کی مجلس ضرور کھانا، جس نے رابغ کی مجلس کھا لی وہ دوبارہ واپس پلٹ کے آئے گا. خیر اب یہ تو باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. تو اچھی قرآن نے جب کہہ دیا لحمن طریا، تر و تازہ گوشت جو ہے وہ تو مچھلی ہے، تو وہ مچھلی آئی، اچھا مچھلی آئی ہے، جلدی سے پکاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں ابھی جا کے نہا کے آتا ہوں. دریا میں غوطہ ہی تو مارنا، یہ کہہ کے وہ چلا. واقعہ بھی مشہور. اور جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، یہ آقا حسنی کا معجزہ تھا. تو اب یہ مچھلی بیٹا پکڑ کے لایا تھا دریا سے. آپ میں سے بہت سے لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہوں گے، میں نے سنا ہے ویسٹ میں آ کر ہمارے بچوں کو بھی مچھلی کا شوق ہو گیا شکار کا. تو مچھلی ابھی تڑپ رہی، ابھی بھی تیاری کر رہی ہے، باقی سامان جمع کر گیا. دریا کے قریب گیا، کپڑے اتارے، خالی ایک لنگوٹ یا انڈر ویئر، غوطہ لگا. غوطہ لگا کے آیا. کتنی دیر لگتی؟ غسل ارتماسی، کتنا آسان غسل ہے. یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، ٹائم نہیں. غسل کر کے باہر آئے. جیسے ہی باہر آئے کیا دیکھا کہ منظر ہی بدل چکا. عورت میں بن چکا ہوں اور عورتوں کا لباس وہاں پڑا ہے، اور ایک آدمی دوڑا دوڑا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کمبخت تو کہاں چلی گئی تھی، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں اتنی دیر. پتا چلا وہ اس کا شوہر ہے. جلدی سے کپڑے پہنے اور پکڑ کے زبردستی لے گیا. تو میری بیوی ہے، گھر میں لے جا کے رکھا. 7 سال اس گھر میں رکھا. 4 بچے بھی پیدا ہو گئے. اسپیڈ ذرا سلو تھی، ورنہ پہلے تو 7 سال میں 7 بچے پیدا ہوتے، لیکن 4 بچے بھی پیدا ہو گئے. اب یہ 7 سال اس کے گھر میں رہا یا رہی، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، تو جو بھی ہوگا اس وقت وہ ڈیول تھا نا نیچر والا. تو پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد ختم، سب چیزیں بھول بھال گیا. اب تو جو گزری ہے گزری. پھر ایک دفعہ نہانے کے لیے آیا. یا دریا کے قریب جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ گھروں میں حمام نہیں ہوتے، وہیں نہاتے. آیا، کپڑے اتارے، اور اس کے بعد گیا، غوطہ لگا کے باہر نکلا. دیکھا ارے یہ تو وہی ہے، میرا محلہ، میرا علاقہ، میرے وہی کپڑے یہاں رکھے مردانہ، میں تو مرد ہوں. کپڑے پہن کے گھر میں پہنچا تو کیا دیکھا، مچھلی جو تڑپ رہی تھی ابھی تک تڑپ رہی. اور بیوی کہہ رہی تھی کہاں چلے گئے تھے، بہت دیر ہو رہی ہے، میں شروع کروں اس مچھلی کو پکانا یا فرائی کرنا. تب اس کی زبان پہ جملہ آیا کہ کتنا صحیح کہا تھا آقا حسن مجتبیٰ نے. اور پھر وہ ایمان لے آیا. منافق تھا تو مومن بن گیا، یہودی تھا تو مسلمان بن گیا. اچھا اب یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو آج کے اعتبار سے پاسبل بھی ہے. ایسا یہ کوئی ناممکن والا معجزہ نہیں. وہ جو اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جو لائٹ اسپیڈ کا اس کا نظریہ ہے آئنسٹائن کا. میں نے کلاس 12 تک باقاعدہ پراپر کالج میں فزکس پڑھی اور پسند تھی مجھے فزکس. جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو یاد دلا دو، پیٹرول پمپ کے اوپر جو پیلا اسکول تھا وہاں سے میٹرک کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اسی پریمیسز میں جو گورنمنٹ کالج تھا وہاں سے میں نے انٹر کیا تھا فزکس کے ساتھ. اس وقت تک میں دینی لائن میں نہیں تھا. اس کے بالکل سامنے حسینی اسکول تھا. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کتابی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ میں نے پڑھا اور اس کا ایگزام بھی دیا. 1,86,000 میل سے لائٹ چلتی ہے. اگر کوئی چیز اس اسپیڈ سے چلے گی تو اس پہ ٹائم 0 ہو جائے گا. اگر وہ 50 سال بعد بھی آئے گا تو ٹائم وہیں پہ رکا ہوگا. باقاعدہ یہ پاسبلٹی والی تھیوری ہے. یہ وہ والی نان سینس تھیوری نہیں ہے کہ 7 آسمان کو کراس کرنا. لیکن آپ یقین کیجیے کہ اگر ہم اپنے بچوں اور یوتھ کے سامنے یہ معجزہ پڑھیں گے 90% ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے. اور بالکل یہ ممکن ہے. اچھا شاید آپ نے سائنس فکشن ٹی وی سیریل یا وہ فلمیں دیکھی ہوں یا وہ ناول پڑھے جس میں اس قسم کے کتنے ہی واقعات ہیں کہ کوئی گیا اسپیس جرنی پہ پتہ نہیں کتنے 100 سال کے بعد آیا تبھی ابھی تک اس کی وہ نسل چل رہی. اور الٹے واقعات بھی کہ 2 منٹ میں آیا تو پتہ چلا یہاں 200 سال گزر گئے. اور یہ سارے واقعات، حضرت عزیر کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے نا کہ اللہ نے موت دی 100 سال بعد زندہ کیا، وہ تو قرآن کی آیت. تو گھر گئے تو وہاں جو کچھ ہوا وہ ساری باتیں اپنی جگہ. مجھے امام نے کہا تھا بیٹے کی عمر زیادہ ہو گئی، باپ کی عمر کم رہ گئی، کیونکہ ٹائم رک گیا تھا. ٹائم رک جانا یہ معراج. اہل بیت نے اتنا سخت اسٹینڈ اس وقت لیا اور آج بھی وہی کہ معراج جسمانی کو سب نے مان لیا. مگر اتنا سخت اسٹینڈ لینے کا ایک ریزن اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس معراج میں اتنا اہم میسج دیا. پروردگار عالم نے اس معراج میں اتنا اہم میسج دیا کہ اس میں یہ کہنا ضروری تھا، یعنی سچی بات کہ معراج جسمانی ہوئی. اگر کہا جاتا جو باقی نظریہ ہے کہ معراج روحانی ہوئی، روحانی کا مطلب پیغمبر سو رہے خواب میں سارے سیر کر کے آئے. میں پیغمبر کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ سیر تو خواب میں کبھی کبھار میں بھی کر لیتا ہوں.
پتہ نہیں کہاں سے ہو کے جنت بھی دیکھتا ہوں، جہنم بھی دیکھتا ہوں، قاب قوسین. کبھی کبھار تو مجھے خواب میں اللہ بھی نظر آ جاتا، جو نظر آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ایک تصویر سی بنتی ہے، ایک مجسمہ سا بنتا. تو خواب میں اگر کوئی معراج ہوئی ہے تو کوئی کمال ہی نہیں، وہ تو ہر آدمی کو ہو سکتی. آپ کا پیٹ بھی اگر کبھی گڑبڑ کرے، اسٹمک پرابلم ہو جائے، آپ کو کھانا ہضم نہ ہو، تو آپ کو بھی پتہ نہیں ایسے کتنے خواب آئیں گے. تو یہ تو پھر کوئی معجزہ ہی نہیں رہا پیغمبر کا. لیکن بات اس کی نہیں ہے. پھر جو معراج میں میسج ملا ہے بہت اہم، جو پچھلے سال میں نے بتایا تھا، اور وہ بچے نے مجھے یاد دلایا کہ آپ کا وعدہ تھا کہ اس سال کمپلیٹ کریں گے. وہ جو بہت اہم میسج ملا تھا وہ پچھلے سال میں بتا چکا ہوں، ابھی بھی بتاؤں گا، لیکن آج نہیں، اب تو وقت پورا ہو چکا ہے مجلس کا. وہ پورا میسج ہی اگر ہو کہ خواب میں ملا. بہت ایک جملہ کہی دوں، علی کی ولایت کا اعلان کہ وہ خواب میں ملا. کہ خواب میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. پورے ولایت علی کے اعلان پر یہ لوگ اس طرح سے پانی پھیر دیتے، اور شاید اسی لیے معراج روحانی کا نظریہ بنایا گیا، تاکہ اس اہم ترین عقیدے کو ایک خواب و خیال کی بات بنا لیا جائے. تو اس لیے معصومین نے اتنا سخت اسٹینڈ لیا. اور اسی لیے کل میں نے جوش ملی آبادی کے اس شعر کے اوپر اختتام کیا، جس کا ایک جملہ آج کہتا ہوں، کوئی شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا ایک جملہ. اور کل انشاءاللہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک بڑا معراج کے حوالے سے ایک بڑا اچھا چٹکلا، مزہ آ جاتا ہے سننے میں. کتنے لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا نام کوئی نہیں لیتا، میں لیتا ہوں. اور بہت مزہ آئے گا جو لوگ کل وقت پہ آ سکیں گے شروع مجلس میں. لیکن وہ کل کی بات ہے، آج کا آخری جملہ، کہ وہ پیغمبر کی معراج تھی جسم کے ساتھ، اور وہ حسین کی معراج تھی جو کٹے ہوئے سر نے کوفے سے شام تک کا راستہ طے کیا. بہت بڑا یہ امتحان تھا. اس کو میں نے معراج کیوں کہا؟ جوش کا شعر اپنی جگہ، انی پر سر نہیں یہ تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج. لیکن اس پورے سفر میں اس کٹے ہوئے سر نے جس انداز سے جہاد کربلا کو آگے بڑھایا اور بچایا. عام طور پہ جملہ مشہور ہے نا کہ حسین نے اپنی جان دے کے اسلام کو بچایا، لیکن حسین کے کٹے ہوئے سر نے حسین کی شہادت کے بعد، جان دینے کے بعد، حسین کے کٹے ہوئے سر نے اسلام اور کربلا کو بچایا. میں توہین بھی نہیں کرنا چاہتا کائنات کی عظیم ترین خاتون بعد از زہرا زینب کبریٰ کی، لیکن ایک منزل آتی ہے کہ سوائے اس کے کہ جو 12 امام ہیں ان کے علاوہ، بلکہ وہاں تو 12 امام میں مولا کا واقعہ ہے کہ جب شہزادی کی قبر پہ ظلم کیا جا رہا تھا تو مولا بھی برداشت نہ کر سکے. یہ لفظ اچھا نہیں لگتا مولا کے لیے، لیکن ہے نا کہ تلوار لے کے آ گئے. زینب کبریٰ بھی ایک کٹھن منزل ایسی آئی تھی. یہ حسین تھے جنہوں نے جہاد کربلا کو بچایا. کبھی کہا جاتا ہے نا کسی کے بارے میں کہ فلاں آدمی، وہ فلاں دشمن ہے اس کا لیکن شریف دشمن، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کو دشمن بھی انتہائی ذلیل دشمن ملے. آل محمد کا ایک بڑا امتحان یہ بھی ہے کہ دشمن بھی ان کو شریف دشمن نہیں ملے. اسی لیے روایتوں میں بار بار لفظ آتا ہے زیارت عاشورہ میں بھی، لعین ابن اللعین، دشمن بھی ان کو شریف نہیں ملے. وہی ام سلمہ کا واقعہ تو نہیں، میں نے ام سلمہ کا نام لیا نا، وہ کس انداز سے مکے سے مدینے پہنچی تھی، دشمن جانی ان کو لے کے گیا تھا. اور ام سلمہ نے کہا دشمن تھا لیکن شریف دشمن تھا. وہ پورا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، شاید مشہور نہ بھی ہو لیکن میرے پاس فی الحال ٹائم یہ جملے کو سمجھا رہا. دیکھیں دشمن ہے اور کتنے ذلیل دشمن. آپ کے ذہن میں شمر کا وہ جملہ گونج رہا ہوگا جس کی وجہ سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا، ذلیل دشمن. 11 محرم کا قافلہ کربلا سے چلا، جو مصائب چل رہے تھے کہ سر کاٹے گئے 11 محرم کو، نیزے کی نوک پہ یہ سر لگائے گئے، بے محمل و ہماری کی سواریاں لائی گئی، یہ قافلہ اب کربلا سے حرکت میں آیا. اب یہ جا رہا ہے قافلہ کوفے کی جانب. کوئی وجہ تھی کہ آقا حسین نے عصر عاشور آخری رخصت کے وقت زینب کو یہ وصیت کی تھی کہ بہن زینب میری 2 وصیتیں یاد رکھ. پہلی نماز شب میں میرا نام نہ بھولنا، اور دوسری یہ کہ کتنا ہی مشکل وقت آ جائے بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. یہ قافلہ چل رہا ہے لیکن بعد کی منزلیں تو چھوڑیں، پہلی ہی منزل پہ وہ امتحان زینب کا ہو گیا
کہ ادھر کوفے کے قریب یہ قافلہ پہنچا. کوفہ شہر، اس کے چاروں طرف وہ باؤنڈری وال یا دیوار جو ہر شہر کی طرف ہوتی، اور اس میں 3 4 5 دروازے، الگ الگ دروازے. ہر شہر میں یہ ہوتا تھا پہلے. شمر 20 سال پہلے جب علی کوفے کے حکمران تھے اور زینب اسی کوفے میں رہتی تھی، اس وقت شمر بھی اسی کوفے میں تھا. ساری چیزیں جانتا تھا. جان بوجھ کے وہ اس دروازے سے قافلے کو لے جا رہا ہے جہاں سے مولا اپنی زینب کو لے کے کوفے میں جاتے تھے، جان بوجھ کے. زینب نے دیکھا وہ دروازہ، زینب کو بابا یاد آ گیا. بابا یاد آ گیا تو وہ طریقہ بھی یاد آ گیا کہ جب کبھی میرا بابا مجھے مدینے لے جاتا تھا ہم واپس آتے تھے اسی راستے سے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ذرا سا جلدی آ گئے، بابا نے، انسان کی فطرت ہے، گھر کا دروازہ نظر آئے دل چاہتا ہے جلدی سے گھر میں پہنچ جاؤں، لمبا سفر طے کر کے آئے. بابا نے قافلے کو روک دیا، کہا کہ نہیں رک جاؤ. زینب نے کہا بابا وہ گھر سامنے گھر ہے، سامنے گھر ہے. کہا نہیں زینب، ابھی سورج نکلا ہوا ہے، دن کا وقت ہے، گلیوں میں چہل پہل ہے، لوگ ہیں. پوری حجاب کے ساتھ ہے زینب، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن علی جواب دیتے میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنی زینب کو ان نامحرموں کے درمیان سے لے کے جاؤں. انتظار کر کے رات کا اندھیرا چھا گیا. رات کا اندھیرا آ گیا، بازار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی، چہل پہل بند ہو گئی. بابا آپ چلوں؟ کا نہیں، ابھی عشاء کی نماز باقی ہے، اس کے لیے لوگ گھروں سے نکل کے آئیں گے. انتظار کر، جب کوئی شخص بھی کوفے کی گلی میں نہ ہو تب میں تجھے لے کے جاؤں گا. رات کا اندھیرا بھی ہے، زینب کا حجاب بھی ایسا کہ فرشتے بھی زینب کو نہ دیکھ پائے مگر میرے مولا. غیرت. آدھی رات کے قریب مولا نے کہا زینب بیٹی اب چل. لیکن اس وقت بھی کہتے جا رہے بیٹی زینب تو نے دیکھ لیا نا، چادر صحیح بندھی ہے، نقاب صحیح پڑی ہے نا، ڈوریاں ٹھیک طریقے سے بندھی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہوا چلے اور تیرے چہرے سے نقاب ہٹ جائے یا ذرا سی چادر. زینب کو یاد آ گیا ہر قدم پہ میرا بابا بار بار مجھے یہ نصیحت کر رہا، اور پتا ہے کہ کس کو نصیحت کر رہا ہوں؟ جو زینب. بس جیسے ہی یہ دروازہ نظر آیا زینب نے کہا شمر کوفے کے کئی دروازے ایک تو بالکل برابر میں، ہمیں کسی اور دروازے سے لے جا. شمر کو پتا ہے کہ زینب یہ کیوں کہہ رہی، پلٹ کے جواب دیتا. دیکھیے وہ یہ بھی جواب دے سکتا تھا کہ سارے انتظامات ہمارے یہاں سے، ادھر ابھی کوئی انتظام نہیں ہے اس لیے ہم مجبور ہیں یہاں جانے پہ. لیکن کوئی شریف دشمن تھا جو یہ جواب دیتا، ذلیل ترین انسان کائنات کا. کیا کہتا زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو اور ہم پر اپنا حکم چلاؤ گی؟ تم ہماری قیدی ہو، قیدی ہم حکم دیں گے تمہیں ہمارا حکم ماننا. غیرت مند علی کی غیرت مند بیٹی کو جلال آ گیا. یہ مجھے مجبور سمجھ رہا. ذرا جملہ سنیے اس بے شرم و بے حیا کہ کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو. زینب کو جلال آ گیا اور زینب کو یاد آ گیا کہ کائنات کی سب سے بڑی صابرہ میری ماں تھی نا. لیکن جب علی کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی تو مکان کے صحن میں زینب نے بال کھولے تھے، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، کہا تھا ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ اس وقت رسول کی بیٹی بد دعا کرے گی. زمین مدینہ میں زلزلہ آیا تھا، مسجد کی دیواریں بنیادوں سے نکل کے ہوا میں بلند ہونے لگی تھی. مولا نے پیغام بھجوایا تھا نا، واقعہ مشہور ہے. زینب کو یاد آ گیا کہ ایسی منزل پر تو میری ماں جیسی صابرہ نے بھی بد دعا کی ہے. بس ایک بار جلال کی عالم میں کہا بیبیوں یہ مجھے مجبور و قیدی سمجھ رہا ہے، میں اسے دکھاتی ہوں کہ آج بھی زینب کتنا اختیار رکھتی ہے. میں بد دعا کرتی ہوں تب تم سب مل کے آمین کہنا. ایک ایک کو آواز دی، کلثوم بہن، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے فروا، اے سکینہ، میری بد دعا سنو، آمین تمہیں کہنا ہے. یہ کہہ کے زینب نے ہاتھ جوڑے، آسمان کی جانب بلند کیے، چہرہ اٹھایا. آسمان تو بعد میں نظر آیا، نوکے نیزہ پر بھائی کا کٹا سر نظر آ گیا. ایک مرتبہ دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میرا مولا پہلی بار کربلا میں آپ کو روتا نظر آئے گا، آنسو جاری ہے. گھبرا کے کہا بھیا تو رو رہا ہے کیا؟ اکبر یاد آ رہا، عباس یاد آ رہا، اصغر یاد آ رہا. ایک بار کٹے سر سے آواز آئی، زینب مجھے وہ مقصد یاد آ رہا جس کے لیے میں نے سب کو قربان کر دیا ہے. بد دعا نہ کرنا، جیسا شمر کہے ویسا ہی جانا ہے. کٹا
ہوا سر حسین کا کربلا کا مقصد بچا رہا ہے۔ بس زینب نے سنا، ایک بار سر نیچے کیا، ہاتھ نیچے کیے، کہا بیبیوں اب میں بد دعا نہیں کرتی ہوں، میرا بھیا منع کر رہا ہے، مگر مجھے 100% یقین ہے کہ ایک مرتبہ پلٹ کے نجف کو تو دیکھا ہوگا۔ آواز دی ہوگی بابا یا علی مدد، اپنی زینب کی مدد کو آئیے، بے مقنع و چادر کے بلوے عام میں داخل ہونا پڑ رہا۔ اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا مشکل کشا، مولا کی مشکل کشا بیٹی زینب کے مصائب کا واسطہ، زینب کے جو ماننے والے اس مجمع میں بیٹھے ہیں مومنین و مومنات، ان کی تمام حاجتوں کو برلا، مصائب کربلا کے علاوہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ان کی آنکھوں میں سوائے کربلا کے اور کسی حوالے سے آنسو نہ آنے پائیں۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔